وادی کمراٹ کا مختصر تعارف اور کچھ مشہور سیاحتی مقامات۔ رمضان المبارک کے آخری دن چل رہے ہیں اور عید قریب ہے۔ عید کے بعد ملک بھر سے لوگ کمراٹ ویلی آئیں گے۔ ان میں سے بہت سارے دوست پہلی بار کمراٹ ویلی آئیں گے، اس لیے ان کے لیے یہ علاقہ انجان ہوگا۔ بہت سارے دوستوں کے من میں کئی طرح کے سوالات ہوں گے: کمراٹ ویلی کہاں ہے، روڈ کیسے ہے، وہاں کیا کیا سہولیات ہے، اور مشہور سیاحتی مقامات کون کون سے ہیں۔ اس مختصر ویڈیو میں ہم نے کوشش کی ہے کہ وادی کمراٹ اور اس کے مشہور سیاحتی مقامات کے بارے میں سیاح دوستوں کو بتایا جائے۔ امید ہے اسے دیکھ کر سیاح دوستوں کے من میں اٹھنے والے کئی سوالاتوں کے جوابات مل جائیں گے۔ وادی کمراٹ سلسلے کو ہندوکش کے دامن میں واقع خوبصورت وادی ہے۔ یہ خیبر پختونخوا کے علاقے دیر بالا میں واقع ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے دو راستے استعمال میں ہیں۔ ایک راستہ سوات کالام کی طرف سے باڑگوئی پاس سے ہوتے ہوئے کمراٹ آتا ہے، لیکن یہ ایک پہاڑی پاس ہے جس پر صرف 4x4 گاڑی ہی آ سکتی ہے اور صرف گرمیوں میں ہی قابل استعمال ہے۔ دوسرا راستہ دیر کی طرف سے آتا ہے جو عام راستہ ہے اور پاتراک تک ایک معیاری روڈ، پکا روڈ بنا ہوا ہے۔ پاتراک سے آگے تل تک کچا روڈ ہے، لیکن کار وغیرہ آرام سے تل تک آ سکتی ہے۔ تل سے آگے پھر جیپ ہائر کرنی ہوتی ہے جو تل بازار سے مل جاتی ہے۔ کمراٹ میں بہت سارے ہوٹلز بنے ہوئے ہیں جہاں سیاحوں کو تمام سہولیات میسر ہے۔ یہاں جیز اور ٹیلنار کا نیٹ ورک کام کرتا ہے، لیکن جیز کا نیٹ ورک ٹیلنار کے مقابلے میں کمراٹ فارس میں بھی کام کرتا ہے۔ اس لیے یہاں آنے والے دوستوں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ جیز کا سم لانا نہ بھولیے گا۔ موسم اس وقت ٹھنڈا ہے، اس لیے گرم کپڑے اور جوتے بھی لانا ضروری ہے۔ باقی ضرورت کی تمام چیزیں تل بازار سے مل جاتی ہیں۔ کچھ سال پہلے شاید ہی کوئی کمراٹ ویلی کے بارے میں جانتا ہوگا، لیکن آج یہ وادی تفریح کے دلدادہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئی ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان سے لاکھوں سیاح اس وادی کا رخ کر چکے ہیں۔ اس جادوئی کشش رکھنے والی وادی میں برفپوش پہاڑ، گھنے جنگلات، ابلتے پانی کے چشمے، سرسبز وسیع میدان، گرتے آبشار، گنگناتے جھرنے اور لاتعداد قسم کے رنگ برنگ پھول جا بجا نظر آتے ہیں۔ ویسے تو پوری وادی کمراٹ دیکھنے کے قابل ہے، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جنہیں دیکھے بغیر واپس آنا میرے خیال میں کمراٹ کے حسن کی توہین ہوگی۔ آئیے ان مقامات کے بارے میں جانتے ہیں۔ جامعہ مسجد دارالاسلام تل۔ بظاہر اس مسجد کا کمراٹ کی خوبصورتی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس مسجد کو نہ صرف دیر کوئی انسان بلکہ ہندوراج پہاڑی سلسلے کے سب سے قدیم اور مشہور مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ مسجد بالائے پنچکوڑے کے سب سے آخری گاؤں تل میں واقع ہے۔ تل بازار سے آگے دریا پنچکوڑے کے عین کنارے واقع اس مسجد کے دو حصے ہیں۔ بالائی منزل چستی چادروں سے 1999 میں تعمیر کی گئی ہے، جبکہ زیریں حصہ 1865 میں تعمیر کیا گیا ہے۔ 1953 میں اس مسجد میں ہونے والی آتشزدگی کی وجہ سے اس کا ایک حصہ متاثر ہوا تھا، جس کو مقامی لوگوں نے دوبارہ تعمیر کیا۔ اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ سوائے چھت اور دیواروں کے باقی پوری مسجد دیار کی لکڑی سے بنی ہے۔ درختوں کے بڑے بڑے تنے ستونوں کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں۔ دیواروں اور ستونوں پر کلہاڑی سے ایسے تہذیب رنگوں سے آرائش کی گئی ہے کہ آج کے مشینی دور کا انسان حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یاد رہے اس وقت لکڑی کاٹنے کے مشین، آرے وغیرہ نہیں تھے۔ مقامی لوگوں نے اپنے قدیم اوزاروں سے دیواروں اور ستونوں پر بہت ہی خوبصورت کندکاری کی ہے۔ دریا پنچکوڑے کے کنارے واقع دارتی فن تعمیر کی اس شاندار نمونوں کو دیکھنے کے لیے ہر سال ہزاروں لوگ آتے ہیں۔ مسجد میں تصویر کھینچنے پر کوئی پابندی نہیں ہے اور نہ خواتین کے داخلے پر کوئی پابندی ہے۔ کھودگل آبشار۔ تل بازار سے آگے کمراٹ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک چڑھائی آتی ہے، ساتھ میں 2-4 دکانیں ہیں۔ آگے جا کر ایف سی کی چیک پوسٹ آتی ہے۔ دراصل کمراٹ صرف اس علاقے کا نام ہے۔ اس پوری وادی کو کمراٹ کا نام باہر کے لوگوں نے دیا ہے۔ مقامی لوگ ابھی تو کمراٹ کے بجائے یہ قدیم نام استعمال کرتے ہیں۔ ایف سی چیک پوسٹ سے آگے والے علاقے کو سری میں کہا جاتا ہے، جہاں ہر سال کمراٹ فیسٹیول منعقد ہوتا ہے۔ اس سے آگے روئی شاہی کا میدان آتا ہے، جہاں اس ہموار میدان کا اختتام ہوتا ہے۔ وہی سیدھے ہاتھ پر کودگل آبشار بلندی سے گرتا ہے۔ یہ بالکل مین روڈ سے نظر آتا ہے۔ اس آبشار کو دیکھنے کے لیے آپ کو تھوڑے دور تک پیدل جانا پڑے گا، کم سے کم آدھا گھنٹہ آپ کو پیدل ہموار راستے پر جانا پڑے گا۔ دور سے یہ ایک عام سا جھرنا نظر آتا ہے، لیکن نزدیک پہنچنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایک حسین اور سحرانگیز آبشار ہے۔ لالگا آبشار۔ لالگا آبشار کمراٹ ویلی کا سب سے مشہور آبشار ہے۔ اونچائی سے گرنے والی اس آبشار کا سب برفیلا پانی اونچے برفپوش پہاڑوں پر موجود گلیشیر سے پگھل کر آتا ہے۔ یہ کمراٹ آبشار کے نام سے بھی مشہور ہے اور صبح کے وقت اس کے روانے دیکھنے لائق ہوتی ہے۔ سب برفیلا پانی جب اونچائی سے گر کر راستے میں پتھروں سے پٹخ کر زور سے زمین پر گرتا ہے تو اس خوشگوار نظارے سے انسان محصور ہو کر رہ جاتا ہے۔ کالا پانی۔ کالا پانی جسے کالا چشمہ بھی کہتے ہیں، کمراٹ میں واقع ایک چشمے کا نام ہے جس کا پانی ہلکا سا کالا نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے اسے کالا چشمہ کہتے ہیں۔ مقامی زبان گاورے میں اسے کشن دیرا اوس یعنی کالے پتھروں کا چشمہ کہتے ہیں،
लफ्ज़ दीर गावरी ज़बान में डलवान नमा जगहों पर पड़े बड़े बड़े पत्थरों के लिए मुस्तमिल है। ये बड़े बड़े काले पत्थर इस चश्मे के इर्द गिर्द मौजूद है, जिसकी वजह से चश्मे का पानी काला नजर आता है। मुकामी लोक कहानियों में इस चश्मे का जिक्र कई बार आया है। गुजर कहते हैं कि इस चश्मे के ऊपर वाले इलाके में बहुत सारे जानवर रहते थे, जिनमें रीछ सबसे ज्यादा पाए जाते थे, जिन्हें बाद में बेरहम शिकारियों ने चुन चुन कर शिकार किया, और जो बच गए वो अपनी जानें बचाकर दूर दराज इलाकों की तरफ भागने पर मजबूर हुए। दुजंगा दुजंगा कुमराट का आखिरी मुकाम है जहाँ तक गाड़ी जा सकती है। यहाँ तक रोड गया है और इससे आगे फिर आपको पैदल जाना पड़ेगा। दुजंगा का मुकामी तारीख में बहुत अहम किरदार है। मुकामी लोग कहानियों के मुताबिक इस दुजंगा से आगे खजानकोट का मुकाम मुकामी लोगों के आबा और अजदाद के आखिरी पनाहगाह थी। यहाँ अगरचे आज आसार कदीमा के नाम पर कुछ भी नहीं बचा, लेकिन बड़े बड़े पत्थरों के नीचे कदीम वक़्त के घर और खेत खलिहानों के आसार देखे जा सकते हैं। अगर आपने खजानकोट देखना है तो दुजंगा से तकरीबन 20 मिनट के फासले पर रास्ते में एक छोटा सा जंगले वाला रंगीन पुल आएगा। इस पुल को जैसे ही क्रॉस करो तो यहाँ जीरी कुमराट खत्म हो जाता है और बालाई कुमराट शुरू हो जाता है। यहाँ रास्ता दो हिस्सों में तकसीम होता है। सीधे हाथ वाला रास्ता रोशन बानाल, जारीकूर बानाल और कुंड बानाल से होते हुए स्वात कोहिस्तान के इलाके शहबाग की तरफ निकलता है, और ना के सीधी में अगर आगे जाओगे तो आगे खजानकोट का इलाका शुरू होता है। इससे आगे रास्ते में थोड़ी सी ऊंचाई पर चलने के बाद छारोड बानाल का इलाका शुरू होता है। बानाल दरअसल हम दारती गारू लोग मौसम गर्मा के चरागाह को कहते हैं, जिसको पश्तो में बांडा कहते हैं। छारोड बानाल में रास्ते को दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। सीधा रास्ता इसगलो बानाल, गोरशे बानाल, शाहजूर बानाल और फिर आगे शाहजूर जेल तक जाता है। फिर वहां से आगे चतराल के इलाकों की तरफ निकलता है। दूसरा रास्ता काशकिन पास से होते चतराल के इलाकों की तरफ निकलता है। काशकिन पास एक कदीम रास्ता है जिसे हमारे लोग चतराल जाने के लिए सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं।